اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور محترم سامعین کرام، کل قیامت کے دن جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ بے نمازیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا، ایسا تمہارا کون سا فعل تھا، ایسا تمہارا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر آ گئے، تو بے نمازیوں کا آگے سے جواب ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں داخل ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، نماز کے چھوڑنے پر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، بے شمار قسم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے، مسلمان کے لیے تو صرف یہی کافی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور مسلمان نماز کو نہ چھوڑے۔ سامعین و ناظرین، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے، اللہ کسی کو شقی اور بدبخت نہ فرمائے۔ فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ شقی بدبخت کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شقی اور بدبخت آدمی وہ ہے جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، کہ کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو جہنم اس سے کہے گی آ جا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، اور جنت اس سے کہے گی جا جا، پرے ہٹ جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگو، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے، اس کے اندر سانپ ہیں جو ایک دن کی مسافت کے برابر لمبے ہیں، اور ایک وادی ہے جب الحزن جس کے اندر بچھو ہیں جو خچر کے برابر بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس کی سزا کے لیے ہیں، اس کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اندر نماز چھوڑنے والے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اسلام کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس عظیم فرض کو چھوڑے ہوئے ہے اور اس عظیم فرض کو ترک کیے ہوئے ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ میری اور آپ کی نماز ہے، وہ میری اور آپ کی نماز ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها عذب فی النار حقبا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کو چھوڑ دے اور نماز کا وقت گزر جائے اور وہ نماز کو ادا نہ کرے، وہ بعد میں پڑھ بھی لے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم کے اندر جلے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقب کی جو تفسیر بتائی ہے، اس تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو ایک حقب کی مقدار بنتی ہے 2,88,00,000 سال۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یوں فرما رہے ہیں
اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی ایک نماز کو قضا کر دیتا ہے کو وہ بعد میں اس کو پڑھ بھی لیتا ہے، اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ محترم سامعین کرام، سوچئے ذرا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو حدیثوں کو دیکھ کر سامنے آتی ہے محترم سامعین کرام، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر کون ہوگا؟ سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں کون ہوگا؟ سب سے زیادہ پشیمانی کے عالم میں کون ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ محترم سامعین کرام، کل اگر حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے، اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشانی کے اندر، سب سے زیادہ نقصان کے اندر، سب سے زیادہ خسران کے اندر وہ شخص ہوگا جس سے اللہ رب العالمین کی ذات ناراض ہوگی، جس سے اللہ کی ذات ناراض ہوگی۔ اور اللہ کی ذات کس سے ناراض ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ کی ذات اس سے ناراض ہوگی۔ اوہو، کتنا بڑا نقصان ہو گیا! ایک بے نمازی بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اللہ کی ذات اس سے ناراض ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے؟ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، ارے یہ نماز پڑھنے والا تو رحمان کے 2 قدموں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے۔ اگر اس نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ کس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے اور اس کے سجدے پر اس کو کیا مل رہا ہے، اور اس کے سجدے کی وجہ سے یہ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور اس کے سجدے کی وجہ سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کیا مل رہا ہے، اگر نمازی کو یہ پتہ چل جائے، سجدہ کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے، قیامت آ جائے گی، یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ اتنی بڑی دولت۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے انسان کی تمام حالتوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب حالت ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ سجدے میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، اس قسم کے مضمون احادیث کے اندر بے شمار ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا، مسلمان کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اس سے پہلے ہم سے اگر کوئی گناہ ہوئے، ہم سے نمازیں چھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے ہم یہ نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری یہ گردن تو چلی جائے تو چلی جائے، ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ نیت کریں، تمام لوگ اس بات کی نیت کریں، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہماری نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔